زکوٰۃ جو ہے یہ دین اسلام کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ زکوٰۃ حقیقت میں ہے کیا ہے اور یہ اس کا ادا کرنا کیوں ضروری ہے اور یہ کن لوگوں پر جو ہے زکوٰۃ فرض جو ہے یہ ادا کرنے کے کیا فوائد ہیں، ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہوگا اور اس زکوٰۃ کے اندر جو نیت کا کردار ہے تو اس کی کیا حیثیت؟ زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے یہ کیا فلاحی کاموں میں بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کسی سے خطا ہوئی تو ایسے شہر اور اس کے اطراف میں لوگوں نے بہت پلاٹ خریدے ہوتے ہیں، اپنی جو ہے پرائیویٹ پراپرٹی ہوتی ہے ان کی، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین کرام سب بخیر و عافیت ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ چل رہا ہے اور آج 15 رمضان المبارک ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ یہ مہینہ گزر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کے اندر بڑھ چڑھ کر کے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المقدس کے اس مہینے میں اہل سنت والجماعت بالعموم مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس مہینے کے اندر زکوٰۃ ادا کرتی ہے۔ اسی حوالے سے میں اس وقت موجود ہوں مرکزی جامع مسجد پنچ کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب اور نائب صدر جماعت اہل سنت صوبہ جموں رجسٹرڈ ان کے پاس موجود ہوں اور حضرت سے کچھ سوال و جواب کی شکل میں کچھ ہم چھوٹی سی پیشکش کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کو بغور سنیں گے بھی اور اس سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اپنے احباب کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ، آپ نے حضرت وقت دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت زکوٰۃ جو ہے یہ دین اسلام کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن کچھ مختصر سوالات اور ان کے مختصرت جو ہے وہ میں جواب چاہوں گا آپ سے کہ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ زکوٰۃ حقیقت میں ہے کیا ہے اور یہ اس کا ادا کرنا کیوں ضروری ہے اور یہ کن لوگوں پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب قدوس قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو جس طریقے سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، ان کے اسلام کی بنیاد اور اساس 5 چیزوں پہ ہے۔ ان میں سے پہلی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کی گواہی دینی ہے، اور اس کے بعد نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ تو یہ اسلام کی اساس ہے اور بنیاد ہے، اور یہ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے۔ اب یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ صاحب نصاب کون ہے۔ تو دیکھیے، اسلام نے جو صاحب نصاب کا جو اسوے قرار دیا ہے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، اور آج مارکیٹ کے حساب سے یہاں پنچ کی اور اطراف کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ ضلع پنچ کی آپ نے، تو یہاں جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے وہ 70,530 روپے، یہ اس کی جو ہے وہ مقدار بنتی ہے۔ اب 70,530 روپے جس بندے کے پاس ہوں گے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب یہ دیکھا جائے کہ کسی بندے کے پاس اگر صرف 1 تولہ سونا ہے اور اس کے پاس چاندی بھی ہے یا 1,000 روپیہ ہے، تو اب وہ صاحب نصاب ہے، کیونکہ اس کے کل ملا کر کے اس چاندی کو، سونے کو اور پیسے کو ملا کر کے نا، پھر اگر یہ 70,530 روپے سے زیادہ ہو گیا تو اب وہ صاحب نصاب ہے۔ جب وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اسے زکوٰۃ دینا ہی دینا ہے۔ اب اسی طریقے سے زکوٰۃ جو ہے وہ ہے سونے پر، چاندی پر اور نقدی پیسہ عرض پر اور سامان تجارت پر اور جانوروں پہ۔ تو جانور تو اتنے خیر لوگوں کے پاس زیادہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن باقی سونا، چاندی اور اس کے بعد جو پیسہ ہے، رقم ہے، نقدی ہے یا سامان تجارت ہے۔ تو اب اس کا آسان کا سسٹم یہ ہے کہ جس بندے کے پاس 70,530 روپے نقد ہوں یا 70,530 روپے کا سونا ہو یا 70,530 روپے کا سونا چاندی دونوں ہوں یا 70,530 روپے کا سامان تجارت، اس کی دکان وغیرہ میں بزنس میں ہو، تو وہ صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ ادا کرنے کے کیا فوائد ہیں اور اس کے ادا کرنے کے نقصانات کیا ہیں، اس پر مختصر روشنی جو ہے وہ بھی ڈالنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اپنے اموال کو اور اپنی دولت اور اپنی ثروت کو اور اپنے مال کو مضبوط کلوں میں کر لیا کرو، یعنی جہاں سے جو ہے وہ مال چوری نہ ہو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، مضبوط کلوں کے اندر ہو جاتا ہے اور پھر وہ ضائع نہیں ہوتا۔ اور دوسری حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، باہر و بر کے اندر، یعنی سمندر کے اندر
یا اس کے علاوہ آگ کے اندر یا کسی جگہ بھی مال جس کی زکوٰۃ دے دی جائے تو وہ مال جو ہے وہ نقصان نہیں ہوتا ہے. تو مال کے ضرر سے بھی انسان بچ جاتا ہے اور مال کے نقصان سے بھی بچ جاتا ہے. مال محفوظ بھی ہو جاتا ہے اور مال پاک بھی ہو جاتا ہے اس بندے کا جو بندہ مومن زکوٰۃ دیتا ہے. اب جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا، تو جو آدمی اپنے جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو حدیث شریف میں ہے کہ محشر کے میدان میں یہی جانور اس کو اپنے پاؤں تلے رون دیں گے اور اپنی سینگوں سے اسے مارتے رہیں گے اور وہ 50,000 سال کا دن ہوگا. اور جو آدمی اپنے پیسے کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو ایک اژدہا بنا کر کے اس کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا اور وہ اسے نوچتا رہے گا. جو سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کا پتر بنایا جائے گا اور اس کو گرم کر کے اس کی پیٹھ اور اس کی پشت اور اس کے بدن کو داغا جائے گا. تو اس طریقے سے عذاب ہی عذاب ہے اس بندے کے لیے جو صاحب نصاب ہو اور زکوٰۃ نہ دے. لہٰذا پورا حساب کر کے ایک ایک پیسے کا حساب کر کے زکوٰۃ دینی چاہیے. یہی ایک بندہ مومن کی شان ہے. تو حضرت یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہوگا اور اس زکوٰۃ کے اندر جو نیت کا کردار ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے، اس پر بھی روشنی ڈالیں آپ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے حولان حول پہ ہے. یعنی آج مثال کے طور پہ آج 15 ماہ رمضان ہے تو آج کے دن گزشتہ سال اگر ایک آدمی صاحب نصاب تھا تو بیچ میں اگرچہ مال اس کا کم یا زیادہ ہوتا رہا لیکن آج پھر وہ صاحب نصاب ہے. جیسے گزشتہ ماہ رمضان کی 15 کو اگر اس آدمی کے پاس 1 لاکھ روپیہ تھا، پھر بیچ میں 1 لاکھ روپے سے کم بھی ہو گیا، لیکن آج اگر اس کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے تو اب وہ شروع میں بھی صاحب نصاب تھا اور آخر میں بھی صاحب نصاب ہے. بیچ میں اگر تو پیسہ کم زیادہ ہوتا رہا تو اب ایسی صورت میں اگر وہ 1 کروڑ روپے کا مالک ہے تو 1 کروڑ روپے کی اسے زکوٰۃ نکالنی ہے اور یہ زکوٰۃ ہو گئی. اب یہ ہے کہ حولان حول پہ تو یہ واجب الادا ہو جاتی ہے، اس وقت تو ادا کرنا ہے، ضروری ہے. لیکن کوئی آدمی اگر پہلے بھی زکوٰۃ کی نیت سے وہ پیسہ نکال کر کے کسی کو دینا چاہے تو وقت سے پہلے بھی نکال سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اب وہ اس کی زکوٰۃ تو 15 رمضان شریف کو فرض ہونی تھی، پورا سال یہاں ہونا تھا، لیکن اگر اس نے اس پچھلے گزشتہ شعبان میں نکال دی، رجب میں نکال دی یا ماہ رمضان کی شروع کی تاریخوں میں نکال دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یعنی وہ نیت کرے کہ میرا جو مال ہے اس سے میں اتنی زکوٰۃ. اب اس میں حساب کرنا پڑے گا، یعنی اس کی پراپرٹی کتنی ہے، سونا کتنا ہے، چاندی کتنا ہے، نقد کتنا ہے، سب کا حساب کر کے پھر حساب کر کے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ نکالی جائے. تو حضرت یہ زکوٰۃ کیا اقساط کے اندر قسطوں میں بھی ادا کر سکتا ہے بندہ؟ ہاں، یعنی اگر وہ قبل از وقت نکالنا چاہے تو وہ ادا کر سکتا ہے. اور جیسے ابھی جو زکوٰۃ ہے یعنی ابھی اس کے اوپر اب ایسا ہے اس کے پاس سونا چاندی ہے لیکن اگر نقدی پیسہ اگر اس کے پاس نہ ہو تو زکوٰۃ اس کے اوپر اب یہ واجب الادا ہو گئی ہے، اب اسے ادا کرنی ہی کرنی ہے. اگر اب وہ اس میں مثال کے طور پہ پورے سال وہ ادا نہ کر سکے تو آئندہ سال پھر گزشتہ سال کی اور اس سال کی دونوں سال کے اسے جو ہے وہ زکوٰۃ نکالنی ہی نکالنی ہے. تو بہرحال اقساط میں بھی وہ ادا کر سکتا ہے. تو حضرت زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے یہ کیا فلاحی کاموں میں بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں قرآن حکیم نے وہ 7 بتائے ہیں، یعنی اس کے اندر غربا اور مساکین بنیادی طور پہ ہیں، یا مسافر ہے یا اس کے علاوہ جو عامل ہے جو زکوٰۃ وغیرہ لینے کا بیت المال ہے. تو اب زکوٰۃ کے مصارف تو یہی ہیں. اب آج کے زمانے کے اندر جیسے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مانگنے والے ہیں، مانگنے والے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے پاس لاکھوں روپے ہیں. اب جس بندے کے پاس 70,530 روپے ہو یا 70,530 روپے کا زیور اس کے پاس ہو، پراپرٹی اس کے پاس ہو یا اس کے پاس علاوہ نقد پیسہ اگر اس کے پاس ہو تو پھر وہ صاحب نصاب ہے، وہ فقیر نہیں. جب وہ فقیر نہیں تو اس کو اگر کوئی آدمی زکوٰۃ دے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. لہٰذا پہلے زکوٰۃ جس کو دینا ہو تو تحقیق تفتیش کر لینی چاہیے کہ یہ آدمی فقیر ہے یا نہیں ہے. تو اگر وہ فقیر ہے تو پھر اسے زکوٰۃ دی جائے، اور اگر وہ صاحب نصاب ہے تو ہرگز فقیر کے مقابلے یہاں پہ غنی ہے، اگر وہ غنی ہے تو پھر اسے ہرگز زکوٰۃ نہ دی جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے زیادہ زکوٰۃ کے مستحق اور جہاں آپ کی آنکھ بند کر کے جہاں پہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے وہ اسلامی مدرسے ہیں جہاں پہ تعلیم و تربیت بھی ہوتی ہے. ہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مدرسے بھی وہ جو علماء کے ہاتھوں میں ہو، یعنی جو علم شرعی جانتا ہو، جو اسلامی مسائل کا واقف ہو. تو اس طرح کے علماء کے ہاتھوں میں جو ادارے ہوں تو وہاں جا کر کے آپ زکوٰۃ دیں. یقیناً آپ کی زکوٰۃ کا صحیح مصرف جو ہے وہ اسلامی ادارے ہیں. تو حضرت کیا ایسے بندے کو بھی جو ہے وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو قرض کے تلے ڈوبا ہوا ہو، بہت زیادہ اس کے اوپر قرضہ ہو، لون ہو، تو ایسی صورت میں کیا اگر اس کے پاس نقد پیسہ نہ ہو، نقد پیسہ اگر یعنی
70,530 روپے کا وہ مالک نہ ہو اور وہ مقروض ہو تو بالکل اس کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے، زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے مساجد کی تعمیر میں اور مدارس کی تعمیر میں، دیکھیے مساجد اور مدارس کی تعمیر کے اندر زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگ سکتا ہے۔ جو مدارس کو پیسہ دیا جاتا ہے تو اس کا جو علماء ہیں وہ ہلۂ شرعی، یعنی کسی مسکین کو یا کسی غریب کو اس کا مالک بنا دیتے ہیں، پھر وہ اپنی طرف سے دیتا ہے، تو پھر یہ ایک ہلۂ شرعی کے بعد مدارس کی تعمیر کے اندر وہ پیسہ لگ سکتا ہے، لیکن مساجد کے اندر یا مساجد کی تعمیر کے اندر زکوٰۃ کا پیسہ نہ لگ سکتا ہے، نہ دینا چاہیے۔ یہ مدارس کا حق ہے، غرباء و مساکین کا حق ہے، انہیں کو دینا چاہیے۔ اچھا، ایک اور اہم سوال ہے، جیسے اب انسان جو ہے وہ غلطیوں کا پتلا ہے، خطا انسان سے ہونا ممکن ہے، لیکن اگر زکوٰۃ کی ادائیگی میں کسی سے خطا ہوئی تو ایسی صورت میں کیا رہے گا؟ زکوٰۃ دوبارہ سے ادا کرنی پڑے گی یا اس کی صورت میں کیا ہوگا؟ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، مثال کے طور پر اس کی زکوٰۃ جو ہے لاکھ روپے بنتی تھی اور اس نے جو ہے 90,000 روپے یا 50,000 روپے یا 60,000 روپے نکال دی، تو اب یہ باقی 40,000 یا 10,000 یا 20,000 اس کے ذمے ہیں، یہ اسے نکالنا یہ فرض ہے، وہ نکال کر کے بعد میں اسے دے دے۔ شہر اور اس کے اطراف میں لوگوں نے بہت پلاٹ خریدے ہوتے ہیں، اپنی جو ہے پرائیویٹ پراپرٹی ہوتی ہے ان کی، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کی کیا حیثیت؟ دیکھیے ایک تو ہے اپنی زمین، تو زمین کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں، اگر پیداوار ہوتی ہے تو اس کے اوپر عشر ہوگا، لیکن جو لوگ یہ پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں، جو پراپرٹی ڈیلر ہیں، اب انہوں نے یہ پلاٹ خرید لیا، دوسرا خرید لیا ہے کہ یہ پلاٹ ان کے پاس ہوتے ہیں، تو اب ان کی قیمت دیکھی جائے گی کہ یہ پلاٹ اگر 10 لاکھ کا ہے، 20 لاکھ کا ہے، 50 لاکھ کا ہے، 1 کروڑ کا ہے، تو پھر جتنے کا پلاٹ ہوگا اس قیمت کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ وہ اس کا سامان تجارت ہے، تو سامان تجارت کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طریقے سے جو حضرات زکوٰۃ دینا چاہیں تو ہمارے جو ادارے ہیں انہیں کے ساتھ ساتھ جامعہ مدینۃ الاسلام بھی ہے، اور جامعہ مدینۃ الاسلام کے اندر جو آدمی اپنی زکوٰۃ دینا چاہے انشاءاللہ تعالیٰ ہلۂ شرعی کے بعد صحیح اصولوں کے مطابق، شریعت مطابق کے اصولوں کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زکوٰۃ وہاں پہ لگائی جائے گی۔ جو وہاں جامعہ مدینۃ الاسلام سیڑھی چوہانا جانا چاہے وہ وہاں جائے، اور جو مرکزی جامع مسجد میں آنا چاہے تو میں ماہ رمضان میں انشاءاللہ عید تک آپ کی نئی ملاقات ہوگی، آپ ضرور اپنی رقم وہاں دیں۔ ماشاءاللہ۔ مرکزی جامع مسجد پنچ کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کی شخصیت جو ہے وہ محتاج تعارف نہیں ہے، آپ سوشل میڈیا پر انہیں دیکھتے ہوں گے اور انہیں فالو بھی کرتے ہوں گے، ان کے بیانات سنتے بھی ہوں گے، تو زکوٰۃ کے متعلق ہماری آج کی یہ نشریات مختصر سی جو ایک کوشش تھی اور مختصر سی جو کلپ تھی آپ تک پہنچائی ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی زکوٰۃ کے تئیں آپ کے کچھ سوالات ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور ان کو ساجھا کیجئے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو جو ہے ان سوالات کے بھی جواب دیے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔